أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ندا ہے ایمان والوں کو، بلاوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو جب اللہ کی طرف سے یہ ندا ہو تو ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے. ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے مخاطب ہے. میں اور تو جو بھی ایمان والا ہے اس ندا سے وہ مخاطب، اللہ اس کو بلا کے بات بتا رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے گائیڈنس مل رہی ہے، لے لو. گائیڈنس کیا ہے؟ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. لا تبطلوا، نہ باطل کرو. بطلان کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا برباد ہو جانا. لا تبطلوا، نہ برباد کرو. صدقات، صدقہ کی جمع، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، یعنی اس کا اجر و ثواب نہ ضائع کر. یہ معنی ہے. صدقہ تو دے دیا نا، وہ تو اس کا ضائع ہونا کیا ہے کہ اس کا اجر و ثواب نہ ملے. لا تبطلوا صدقاتکم. تو صدقات کیسے برباد ہوتے ہیں؟ فرمایا بالمن والأذى. یہ دو چیزیں ہیں جو صدقات کو برباد کرتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ المن. المن کا معنی احسان جتلانا. کسی پر آپ نے صدقہ خیرات کیا، کسی کا تعاون کیا اور پھر اس کو جتلاتے رہے اور وقتاً فوقتاً اس کو یاد دلاتے رہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ حسن و سلوک کیا، مشکل میں ہم نے یہ تمہاری مدد کی، ہم نے تمہیں یہ اتنا قیمتی گفٹ دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. تو اس طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. دوسری چیز اذا، تکلیف دینا. تکلیف دینا کیا ہے؟ صدقات دینے کے بعد تکلیف دینا، لوگوں میں اس کو نشر کر کے اس کی رسوائی کرنا، اس کو تکلیف پہنچانا اس شخص کو. تو یہ دو چیزیں ہیں جس سے صدقات برباد ہو جاتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا صدقات نیکیاں ہیں نا، تو نیکیاں برائیوں سے برباد ہوتی ہیں. نیکیاں برائیوں سے برباد ہو جاتی ہیں. جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ہمارے رسول کو اونچی آواز سے ایسے نہ بلاؤ، بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایسے آواز نہ دو. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا كجهر بعضكم لبعض. سورہ حجرات میں کہ ہمارے رسول کے لیے ایسی آواز اونچی کر کے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو.
اس سے تمہارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بعد جو لوگ کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو عقل نہیں ہے اور ان کی عمل برباد ہے۔ تو جو یہاں سے ہزاروں میل دور سے بلا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کو اونچی آواز سے بلانا گناہ ہے، اور گناہ سے دوسرا بات کیا ہوئی کہ اس سے عمل برباد ہوتے ہیں۔ گناہ اعمال کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح صدقات و خیرات نیکیاں ہیں نا، تو نیکیاں گناہوں سے برباد ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کا احسان جتلائیں گے تو آپ ایسا عمل کر رہے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ جیسا کہ کل آپ کو حدیث سنائی مسلم شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قیامت کے دن اللہ بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دے کے احسان جتلاتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس پر وعید آئی ہے احسان جتلانا۔ اور جس طرح گناہ جو ہیں نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، اس طرح اس کے برعکس بھی ہے کہ نیکیاں جو ہیں اگر گناہ کے بعد بندہ نیکی کرے تو نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ ایمان والوں کو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے، ہدایت دی جا رہی ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے نا ایمان والوں کو، اے ایمان والوں اپنے صدقات، خیرات، نیکیاں احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو، اور اس کی مثال دے کے بات سمجھائیے۔ مثال کیا ہے؟ کالذی، اس شخص کی طرح۔ اللہ مثالیں دے کر باتیں سمجھاتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اللہ تمہارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ مثال بیان ہوئی کیسے برباد ہوتا ہے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ مثال دے کے سمجھائی۔ مثال اس سے واضح جو چیز ہوتی ہے اس سے سمجھائی جاتی ہے۔ تو ریاکاری جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی اور اس کے شریک کو، تم جانو اور جس کے لیے کام کیا ہے وہ جانے۔ تو ریاء الناس کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلایا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں کیا، لوگوں میں شہرت کے لیے کیا ہے۔ تو اس شخص کا عمل ویسے ہے کالذی، اس شخص کی طرح ہے ينفق مالہ، جو مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، دکھلاوے کے طور پر۔ رئاء الناس ایک یہ قرآت ہے، ایک ہے رئاء الناس، ایک حمزے کے ساتھ اور ایک یا کے ساتھ، دونوں قرآت ہیں۔ تو رئاء الناس دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے تو اس نے کیا ہی نہیں، اس لیے اس کا عمل برباد ہے۔ اور عمل برباد اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اس کا آخرت پہ یقین ہے کہ جو میں آج خرچ کر رہا ہوں یہ قیامت کے دن مجھے اللہ نے کئی گنا دینا ہے۔ جیسا کہ پچھلی مثال میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کی مثال اس دانے کی ہے، جس دانے کو بویا جائے تو اس میں سے 7 سٹے نکلتے ہیں اور ہر سٹے پر 100 دانہ لگتا ہے۔ یہ تو مومن کا عمل ہے جس نے آخرت کے لیے کیا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا، تو انسان جو نیکی کرتا ہے ایسے ہی دبا دیتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کو چھپاتا ہے۔ تو جو کافر ہے وہ دکھاتا ہے، جو کافر ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، وہ دکھلاوا کرتا ہے۔ والیوم الآخر، پھر اس کی مثال، پھر ایک اور مثال سے بات سمجھائی اس شخص کی، فَمَثَلُهُ، پھر اس کی مثال کیسے ہے؟
کمثل صفوان، اس کی مثال صفوان جیسی ہے۔ صفوان کیا ہے؟ پتھر ہے، پتھر بہت بڑا جس کو ہم چٹان کہتے ہیں۔ تو چٹان کس پتھر کو کہتے ہیں؟ جو ملائم ہو، جس کے اندر دراڑے نہ، جو چمکیلا ہو اور بہت بڑا ملائم ہو، چمکیلا ہے، اندر کوئی دراڑ بھی نہیں جس کے اندر مٹی ٹھہرے رہ سکے، اس پتھر کی طرح ہے اس کی مثال۔ اب وہ پتھر کیسا ہے؟ وہ پتھر ایسا ہے کمثل صفوان علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہے۔ اب وہ چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی جم گئی، اور فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس کے اوپر بارش، تیز بارش جو ہے وہ اترتی ہے۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ جو بارش ہے اس کی مٹی کو اس طرح لے جاتی ہے کہ اسے بالکل مٹی سے صاف کر دیتی ہے، اس کے اوپر کوئی مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں رہتا۔ اب عربی زبان میں ایسی وسیع ہے کہ بارش کے کئی نام ہیں۔ بادلوں کے جیسے ایک دن آپ کو نام بتائے تھے نا، بادلوں کی کئی قسمیں ہیں، ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ نام۔ اسی طرح بارش کی کئی قسمیں ہیں اور اس کے بھی کئی نام ہیں۔ جو بالکل پھوار سی ہوتی ہے، ہم پنجابی میں پھوار کہتے ہیں، اس کو رش کہتے ہیں۔ جو اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو اس کو حتل کہتے ہیں، جو اس سے زیادہ ہو تیز اس کو مطر کہتے ہیں، جو موسلادھار بارش ہو اس کو وابل کہتے ہیں۔ تو وابل ایسی موسلادھار بارش جس میں انقطاع نہ ہو، بہت تیز بارش برسے اس پتھر کے اوپر، پھر اس کی ساری مٹی صاف ہو جائے۔ اب یہ مثال اللہ نے دے کر یہ سمجھائی بات، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کہ ایسا شخص جو احسان جتلانے والا ہے، جو لوگوں کو دکھلاوے کے طور پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا يقدر على شيء مما كسبوا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں مال اس نے دیا فقیر کو، فقیر لے گیا، اس کے پاس نہیں رہا، اس کے فائدے کا نہ رہا۔ اب اس کو آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ اس نے اللہ کے لیے تو کیا نہیں، دکھلاوے کے طور پر کیا گیا۔ اب اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی تھی اور جاہل سمجھ رہا تھا کہ میں اس میں بوؤں گا تو کھیتی ہوگی گی۔ اب وہ بارش ہوتی ہے، بارش کیا ہوئی؟ بارش جو اس نے وہ احسان جتلایا نا، جو تکلیف دی، وہ بارش کی طرح اس کے اوپر ایسے گری کہ اس کو سارا بہا کے لے گئی۔ اس کے بیج کو بھی، اور جو مٹی جو سمجھ رہا تھا کہ اس میں یہ پھلے گا پھولے گا، تو نہ وہ مٹی رہی نہ اس کا بیج رہا، سارا کچھ برباد ہو گیا۔ تو اب وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مٹی ہے، اس میں سے اس کی کھیتی ہوگی، لیکن وہ مٹی ایسے دھل جاتی ہے پتھر کے اوپر سے کہ ایک ذرہ بھی مٹی کا وہاں پہ نہیں رہتا، تو وہاں پر کھیتی پھر کیسے ہوگی؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو۔ اب یہاں پہ بات تو شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا سے، اور ختم ہو رہی ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اگر اس کا تعلق پہلی حصے سے لگایا جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تو پھر الکافرون کا معنی ہوگا ناشکری۔ اللہ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اگر اس کا تعلق اس مثال سے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، تو یہ کافر ہوا۔ تو پھر اس کا تعلق کفر کے ساتھ ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، اب ہدایت کا جو معنی ہے نا وہ بھی دو ہے۔ ایک یہ معنی ہے
کہ اللہ راہ نہیں دکھاتا، دوسرا معنی یہ ہے اللہ توفیق نہیں دیتے۔ راہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی، پتہ چل گیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سب کو دو راستے دکھا دیے، ایک ایمان والا ہے ایک کفر والا ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ جاننے کے باوجود اس راستے پہ چلتے نہیں، ان کو توفیق نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں حق کو پہچان لیتے ہیں لیکن حق پر چلنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی۔ حق پہچان لیا، توفیق نہیں ملتی کہ دنیا آگے آ گئی کہ اب میں نے اگر اس بات کو تسلیم کیا تو میرا وہ رتبہ نہیں رہے گا، میرا ناک نہیں رہے گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا، دنیا میں میرا وہ مقام نہیں رہے گا، کیونکہ جس جماعت سے میرا تعلق ہے ان کا نقطہ نظر ہی اور ہے اور حق کہیں اور ہے۔ اگر میں نے یہ مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، تو میرے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، پھر اسے توفیق نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی۔ تو واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ توفیق نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مومنوں میں سے کرے، تو یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے، لا تبطلوا صدقہ، یہ ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ من اور رضا کے ساتھ، یہ ہدایت ہے، اللہ بتا رہا ہے نا، اللہ بتا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے نا۔ تو یہ گائیڈنس کس کو مل رہی ہے؟ ایمان والوں کو۔ جو ایمان والے نہیں ہیں نا ان کو یہ نہیں ملے گی، وہ مال خرچ بھی کریں گے اور جتلائیں گے بھی، اشتہار بھی لگائیں گے اور ایڈورٹائزمنٹ بھی کریں گے اور دے دے کے تصویریں اپنی پورے انٹرنیٹ پہ چڑھائیں گے، یہ ریاکاری ہے نا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وہ انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔